موقع پر جہاں دین کے اوپر اعتراض ہو رہا ہو اور آپ کے لیے پر کو پریشانی لاحق ہو کسی طریقے سے کہ ہاں بھائی آپ کے دین کے اوپر عمل کرنے سے کوئی آدمی آپ کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر انسان کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ لیکن سوال یہ ہے ساتھیو، جو دوسری چیز یہ ہے کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے؟ اس کلمے کا معنی کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے۔ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ رب کا معنی کیا ہے ساتھیو؟ یہ کچھ باتیں جب اللہ پر ایمان پر ہم نے درس دیا جو کچھ بتائی تھی، لیکن اختصار کے ساتھ دیکھیں، ہم جب کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے تو معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ پیدا ہم کو کس نے کیا ہے؟ اللہ۔ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اور ہمارے بارے میں ہر قسم کا تصرف کون کرتا ہے؟ اللہ۔ یہ ہے اللہ کے رب ہونے کا معنی۔ ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ۔ کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو دنیا کے چھوٹی سے لے کر کے بڑی چیزوں کو پیدا کرے۔ سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی ہمارے جسم کا پورا مالک ہے۔ پیر کے انگوٹھے سے لے کر کے سر کے بال تک کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہم اپنی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ہم اپنے ایک بال کے بھی مالک نہیں۔ اس کے مالک نہیں۔ کون ہے اس کا مالک؟ لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ داڑھی رکھو، ہم نے داڑھی کٹایا، کیا مطلب؟ ہم نے سمجھا کہ ہم اس کے مالک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہم اس کے مالک۔ بھائی مالک کون ہوا؟ اللہ ہوا نا۔ تو ہم بغیر اجازت کے اس کے کاٹ سکتے ہیں اس کو؟ جی۔ اگر ہم نے کاٹا تو اس کا کیا معنی ہے؟ کہ ہم مالک بنے بیٹھے۔ یہ ہمارے جو ناخون ہیں اس کا مالک کون ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ ہے۔ رب نے کہا ہے ناخون کاٹنے کے لیے تو ہم ناخون کاٹیں گے۔ اسی لیے ہمارے جسم کے جس حصے کے بال کاٹنے کو اللہ نے کہا ہے وہ وہاں کے بال کاٹنا ضروری ہمارے لیے، اور جہاں کے بال کو چھوڑنا کہا ہے وہاں چھوڑنا، ورنہ ہم رضیت باللہ ربا نہیں۔ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ کہہ دینا بڑا آسان، لیکن پورا کرنا، جنت ایسی آسانی سے نہیں مل جائے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو ایسے راضی نہیں کرے گا۔ آپ دنیا میں یہاں اپنی بیوی کو راضی کریں گے۔ بہت لوگ یہاں داڑھی رکھتے ہیں اور گھر جاتے ہیں واپس آتے ہیں داڑھی چھٹی ہوئی ہے۔ کیوں بھائی؟ ارے امی جان اور بیوی جو ہے راضی نہیں ہو رہی تھی، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے ہی ڈسٹرکٹ کے ایک صاحب ہیں، یہاں رہے داڑھی رکھے اور دوبارہ آئے تو دیکھے، ہم نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا کہ جو ہے وہ امی جان راضی نہیں ہو رہی تھی، بیوی جو ہے ہماری ابھی تو جوان ہو، ابھی تو کالے کالے بال جو گورے گورے گال پہ اچھے نہیں لگتے ہیں، تھوڑا سا بوڑھے ہو جاؤ تو رکھ لینا ابھی، ہے کہ نہیں؟ تو کس کو راضی کیا آپ نے؟ اللہ کو یا کس کو کیا؟ تو گویا آپ کا رب اللہ نہیں ہے۔ کون ہے آپ کا رب؟ آپ کی بیوی اور آپ کی ماں۔ آپ کی بیوی اور آپ کی ماں۔ تو رضیت باللہ ربا، رب ہمارا کون؟ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ یعنی اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور وہی ہمارے جسم میں جیسا چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ ہمیں تصرف کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہمیں نماز کے وقت میں اس نے سونے سے منع فرمایا ہے۔ فجر کی نماز میں ہم کیا سنتے ہیں؟ الصلاۃ، سنتے ہیں ہی نہیں سنتے؟ نماز نیند سے اچھی ہے، یہی تو معنی ہے نا؟ نماز نیند سے، لیکن ہم سو جاتے ہیں کہتے ہیں نیند نماز سے اچھی ہے۔ تو ہم نے کس کو اللہ مانا؟ کس کو رب مانا؟ اللہ کو کہ اپنے آپ کو؟ ہم نے اپنے آپ کو رب مان لیا، حالانکہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا۔ ہم کس کو رب مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو رب ماننا یہ ہے
یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جس کو سمجھنا چاہیے، اور اسی لیے ہم نے کہا قبر میں اس سے متعلق سوال ہوگا۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ جس وقت سونے کے لیے کہا ہمیں اس وقت سونا ہے، جس وقت ہمیں جاگنے کے لیے کہا ہمیں جاگنا، جس وقت ہمیں کاروبار کرنے کے لیے کہا ہمیں کاروبار کرنا ہے، اور جس وقت ہمیں کاروبار چھوڑ دینے کے لیے کہا ہمیں کاروبار چھوڑ دینا ہے۔ کب کہا ہے کاروبار چھوڑنے کے لیے؟ نماز کا وقت ہے، اب کاروبار نہیں ہے کہ نہیں؟ نماز کا وقت ہو گیا تو اب کاروبار کا وقت نہیں ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں اذان کا وقت ہوتا صحابہ کرام دکانیں بند کر کے مسجد چلے آئے۔ اور جمعہ کے دن متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اگر جمعہ کے دن اذان دی جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، دوڑتے ہوئے آؤ اللہ کا ذکر سننے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، خرید و فروخت، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تو۔ لیکن اگر جمعہ کی اذان ہو ہم اپنی دکان نہ بند کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا۔ ہم نے کس کو اپنا رب مان لیا ہے؟ اپنے مزاج کو، ہماری طبیعت کو۔ جب ہمارا جی کہے گا نماز پڑھ لیں گے، جب ہمارا جی کہے گا ہم سو جائیں گے، تو اس کا مطلب ہم نے رب کو نہیں مانا۔ تو علی کل حال پہلی چیز یہ ہے ساتھیو، تو اچھی طریقے سمجھنا چاہیے کہ رضیت باللہ ربن کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، لہذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا ہم عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کو عبادت کا حقدار نہیں مانتے۔ دوسری چیز کیا ہے ساتھیو؟ کہ وبالاسلامی دینا، اور ہم راضی ہیں کس بات سے؟ کہ اسلام ہمارا دین ہے۔ دین کا معنی کیا ہے ساتھیو؟ دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ طریقہ جس کے اوپر چلا جائے، وہ طریقہ جس کے اوپر، ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ گویا اسلام پر ہمیں چلنا ہے۔ ہمیں عبادت کیسی کرنی ہے؟ جیسے اسلام ہمیں کہتا ہے۔ ہمیں اپنی صورت کیسی بناتی ہے؟ جیسے ہمیں اسلام کہتا ہے۔ ہمیں اپنا کاروبار کیسے کرنا ہے؟ جیسے اسلام کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کاروبار کرنے میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، چوری نہیں کرنی ہے۔ ہمیں ڈیوٹی ویسے کرنی جیسے اسلام کرنا کہتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اگر یومیہ مزدوری پر کام کر رہے ہیں تو ایک دن کا کام 5 دن میں کریں گے، اور وہی ٹھیکے پر لے لیں تو 2 گھنٹے میں نپٹا دیں گے۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا؟ ہم کرتے ہی نہیں کرتے ہیں ایسا۔ اگر یومیہ مزدوری پر کام کرنا ہے تو وہی ایک دن کا کام 2 دن 3 دن لے کر کے جائیں گے، اور اگر ہم ٹھیکے پر لے لیں تو ایک دن کا کام ہم آدھے دن میں نپٹا دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے بتائیں؟ گویا ہم اسلام پر، اسلام کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہے امانت ادا کرو۔ یہ آپ نے کام جو پکڑا ہے یہ امانت تھی، اب خیانت اگر اس میں آپ لیٹ کرتے ہیں تو خیانت سے کام لے رہے ہیں، آپ نے اسلام کو اپنا دین نہیں مانا ہے۔ تو وبالاسلامی دینا، تو اسلام دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طریقہ۔ دین کا معنی کیا ہے؟ طریقہ، یعنی جس طریقے پر کام کیا جائے، عمل کیا جائے، تو ہم عبادت اسی طریقے سے کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ ہم اپنا کپڑا ویسے ہی پہنیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مومن کا عزرت المؤمن الی نصف الساق،
مومن کا جو ازار ہوتا ہے، تہبند ہوتا ہے، پینٹ ہوتا ہے، شلوار ہوتی کہاں ہوتی ہے؟ وہ آدھی پنڈلی تک، اور آدھی پنڈلی سے لے کر کے جو ٹخنا ہے پیر کا وہاں تک کوئی گناہ نہیں. وما اسفل من الكعبین من الازار فهو فی النار، اور ٹخنے سے نیچے جو پیجامہ رکھا جاتا ہے وہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. کہاں لے جانے کا سبب ہے؟ جہنم میں. تو ہم نے تو کہا کہ ہاں ہم اسلام کو مان رہے ہیں، لیکن کہاں مانا؟ کہاں مانا؟ تو کپڑا کیسے پہننا ہے جیسے ہمیں اسلام، شادی بیاہ کیسے کرنا ہے جیسے ہمیں اسلام کہہ رہا. یہ تو نہیں ہے کہ مسجد میں ہے تو نماز پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر، اور بیٹی کی شادی کرنی ہے تو جیسے اپنا سماج ہے اس طریقے پر ہم شادی کریں گے، ہے نا؟ یہ اسلام نہیں مانتا. بیٹے کی شادی کرنی ہے تو ہم رسم و رواج کو اپنائیں گے، اسلام یہ نہیں مانتا. اسلام کیا کرا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، کہ تمہارا دین کیا ہے جانتے ہیں. اسلام وہ مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے تو یہ طریقہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور قبل رد کر دیا جائے گا. اور اسلام ہی کے مطابق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے میدان میں بندوں کے اعمال آئیں گے، نماز آئے گی اور کہے گی اے اللہ تعالیٰ میں نماز ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بڑی اچھی چیز ہے، تیرا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا، لیکن ذرا ٹھہر، رک جا. زکات آئے گی اور کہے گی اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں زکات ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بڑی اہم چیز ہے لیکن تھوڑا سا ٹھہر جا. روزہ آئے گا اور کہے گا اے رب میں روزہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو ٹھہر جا، اچھی چیز ہے تو. پھر اس کے بعد اسلام آئے گا اور اسلام کہے گا یا ربی انا الاسلام وانت السلام، اے اللہ تعالیٰ تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میری ذات کی قسم تو خیر کے اوپر ہے، تیرا بھلا ہے، اور یاد رکھ آج تجھی کو بنیاد بنا کر کے میں لوگوں کی نماز کو، روزے کو، حج کو، زکات کو قبول کروں. اگر کسی کا اسلام درست نہیں ہے تو اس کی روزہ زکات قبول نہیں. اگر کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھتا ہے لیکن دکان پہ جاتا ہے سارا کچھ اسلام کو، تو اس کی نماز بھی قبول نہیں. اگر کوئی آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کا کپڑا کیا ہے اسلام کے مطابق نہیں ہے، تو اسی لیے سورہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص اپنے ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکا کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز لا فی حل ولا فی حرام، اس کی نماز قبول نہیں اللہ. تو اللہ تعالیٰ قیامت دن کس سے فیصلہ کرے گا؟ اسلام کو بنیاد بنا. تو ضروری ہے ساتھیوں کہ ہم اسلام کو مانیں اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں. دنیا نے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر ہر چیز کا حل رکھا ہے، کوئی ایسی چیز کا حل اسلام میں نہ ہو. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. جس بارے میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ کس کے پاس ہے؟ کورٹ میں نہیں ہے اس کا فیصلہ، کسی جج کے پاس اس کا فیصلہ نہیں ہے. اس کا فیصلہ کس کے پاس ہے؟ اللہ. جو اللہ فیصلہ کر رہا ہے اس کے مطابق اگر قاضی فیصلہ کرتا ہے تو قبول ہے، ورنہ قاضی بھی جہنم میں ہے اور اس فیصلے کو ماننے والا بھی جہنم میں جائے. فیصلہ کیسے ہونا چاہیے؟ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. تو علی کل حال یہ دوسری چیز تھی ساتھیوں. تیسری چیز جس کی معرفت ضروری ہے وہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا الاسلام دینا وبمحمد جی نبیہ، یا محمد رسولہ، لیکن نبی حدیث میں آیا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا رسول مانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم کہتے ہیں رسول مانتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ انگوٹھا چوم لینا ہو گیا؟
آپ کی قبر میں جا کر کے آپ کو درود پڑھ دینا ہو جائے گا، آپ کا نام آ جائے ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا ہو جائے گا کام؟ جی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں. آپ کے ماننے میں تو بہت چیزیں ہیں. دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ہے کہ نہیں ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ تین چیزیں ہیں ساتھ، یہ تین چیزیں ہیں اللہ کو رسول ماننے میں. تین چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ محمد. ہم پہلے کیا محمد کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کون ہے؟ محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں. جی عبداللہ کس کے بیٹے تھے؟ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. عبد المطلب کس کے بیٹے ہیں؟ ہاشم کے بیٹے ہیں. ہاشم قریش خاندان سے ہیں اور قریش حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں. حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت سے ہیں. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، اور نوح علیہ السلام کے دادا پردادا کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام تھے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا تھا؟ جی آدم علیہ السلام کس سے پیدا کیا تھا؟ آنکھ سے کہ نور سے؟ مٹی سے پیدا کیا تھا. کس سے پیدا کیا؟ ماٹی سے پیدا کیا تھا. جی ہاں سچ میں آپ بولے ہیں، ماٹی سے پیدا کیا تھا آدم علیہ السلام. اور اللہ کے رسول حضرت آدم کی اولاد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو آپ نور ہوئے کہ بشر ہوئے؟ بتائیے کیا ہوئے؟ آپ بشر ہوئے نا. ہمارے ہاں لوگوں کو دھوکہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول نور ہے بشر نہیں. یہ پہلی غلطی ہے جو محمد رسول اللہ نہیں مانا. خود ہی سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کون ہیں؟ عبداللہ ہے نا. آپ کے دادا کون ہیں؟ عبد المطلب ہے نا. عبد المطلب کے بیٹے کے باپ کا نام کیا ہے؟ ہاشم ہے نا. ہاشم قریش خاندان سے ہے کہ نہیں ہے؟ اور قریش حضرت اسماعیل کی اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں کہ نہیں بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کی ذریت سے ہے کہ نہیں ذریت سے؟ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت آدم کو اللہ نے کس سے پیدا کیا تھا؟ مٹی سے کہ نور سے؟ تو گویا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کس سے ہوئی ہے؟ تو گویا آپ بشر ہیں، آپ نور. یہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں ہم کو مولوی لوگ جو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگتی تھی خون بہتا تھا کہ روشنی پھیلتی تھی؟ خون بہتا تھا نا، جیسے ہمیں خون بہتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ محمد مانے ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی، اللہ نے آپ کو نبی بنایا. مکے میں 13 سال تک آپ دعوت کا کام کرتے رہے. کچھ لوگوں نے مانا، زیادہ لوگوں نے نہیں مانا، آپ کو تنگ کیا، پریشان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کہاں چلے آئے؟ مدینہ منورہ چلے آئے. جب آپ کی عمر 53 سال کی تھی اور مدینہ منورہ میں آپ کتنے سال رہے ہیں؟ 10 سال. کتنا رہے مدینہ منورہ میں؟ 10 سال رہے. وہیں انتقال ہوا اور مدینہ منورہ میں آپ کو دفن کیا ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کتنے سال رہے ہیں؟ نبی کتنے سال رہے؟ 23 سال. 13 سال کہاں؟ مکے میں، اور 10 سال مدینے میں. اس 23 سال میں اللہ نے پورا قرآن آپ کے اوپر نازل کیا، جو 30 پارہ ہمارے پاس موجود ہے. دین کو اللہ تعالی نے مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم. اپنے وفات سے، آسن وفات سے چند مہینے پہلے عرفہ کے میدان میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. دین اسلام کو تمہارے لیے بطور طریقہ کہ ہم نے پسند کر لیا، اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. کیا فرمایا؟ عبدہ، اللہ کے بندے ہیں. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بندگی پائی جاتی ہے، نہ کہ آپ رب ہیں. آپ رب، آپ غیب جاننے والے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بگڑی بنانے والے، بگڑی بنانے والا کون ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنا اونچا مقام دیا ہے کسی دوسرے نبی کو نہیں دیا، اتنا اونچا مقام کسی کو ہے نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ رب نہیں ہیں، آپ بندے ہیں، اس لیے بعض چیزوں میں اللہ نے آپ کو اتنا مجبور کر دیا تھا۔ ساتھیوں عقل حیران رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنہوں نے آپ کی پرورش کی ہے 10 سال تک اور پورے قریش سے دشمنی مول لی ہے، اللہ کے رسول سمجھاتے رہے کہ آپ مسلمان ہو جائیے، آپ مسلمان، لیکن ان کو مسلمان نہیں بنا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بندے ہیں، آپ مختار نہیں ہے۔ مختار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ عبدہ و رسول، تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول۔ بندے تو ہیں لیکن ہماری طرح بندے نہیں ہے، کہ نہیں ہے؟ بندے تو ہیں لیکن ہماری طرح بندے، ہم صرف اللہ کے بندے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول بھی ہیں۔ فرق ہے نا؟ ہم صرف اللہ کے بندے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول بھی ہیں۔ رسول کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ پر وحی آیا کرتی، آپ کو اللہ تعالیٰ دین کی باتیں بتاتا تھا، وہی آپ ہم کو بتا کر گئے ہیں جس کے اوپر ہمیں چلنا ہے۔ تو اللہ رسول ماننے میں اختصار کے ساتھ 4 باتیں داخل ہیں ساتھ، کہ ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا ہم 4 بات کو مانتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، جب ہم نے آپ کو رسول مانا تو آپ جو چیز بھی بتلائیں گے، جو خبر دیں گے، ہم اس کو سچ مانیں، ہماری عقل میں آئے ہماری عقل میں نہ آئے، ہم اس کو سچ مانیں۔ آپ نے بتایا کہ جنت ہے، ہم جنت کو مانتے ہیں، جنت کو دیکھا ہے ہم نے جی۔ آپ نے بتایا جہنم ہے، ہم جہنم پر ایمان لے آتے ہیں، جہنم کو ہم نے دیکھا ہے۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا، لیکن آدم کو ہم نے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اس دنیا پر ایک بار ایسا طوفان آیا تھا، ایسا سیلاب آیا تھا، ایسا پانی آیا تھا کہ جو لوگ حضرت نوح صاحب یہ کشتی میں بیٹھے ہیں وہی بچے ہیں، باقی سارے لوگ ڈوب گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اس کو، ہم یقین مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا قیامت آئے گی۔ آپ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن ہمارے منہ کے اوپر تالا لگا دے گا، ہمارا ہاتھ گواہی دے گا، ہمارا پیر گواہی دے گا، ہمارے جسم کے ہر حصے سے گواہی اللہ تعالیٰ لے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، سنن ابو داؤد میں روایت ہے، کھانا رکھا ہوا تھا، بھی کھانا شروع نہیں کیا، صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہل کریں، بسم اللہ کریں تو ہم لوگ کھانا شروع کریں۔ اتنے میں ایک دیہاتی بدو بھاگتا ہوا آتا ہے اور کھانے میں اپنا ہاتھ ڈال کے کھانا چاہتا ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑے رہے۔ آپ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑے، کھانے نہیں دے رہے۔ اتنے میں ایک لونڈی جو اس کے ساتھ تھی وہ بھاگتی ہوئی آتی ہے اور کھانے میں ہاتھ ڈالتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ذرا سنیں گے غور سے اور دیکھیں کل سے آپ لوگوں کو کیا حالت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ اگر انسان کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں کرتا ہے تو اس کے ساتھ کھانے میں شیطان شریک ہو جایا کرتا ہے۔ اگر بسم اللہ نہیں کرتا ہے تو شیطان، ہم دیکھتے ہیں شیطان کو جی، دیکھتے ہیں، دوربین لگا لو بھائی، موٹا چشمہ لگا لو، ہو یہ تو چشمہ بڑا پتلا ہے نا، کو موٹا چشمہ لگا کر دیکھو تو کسی جاؤ ہاسپٹل سے وہ لے کر کے آؤ، خوردبین جس سے دیکھتے ہیں نا، وہ خون کے اندر کتنے سفید مادہ ہے، کتنا لال ہے، کتنا کالا ہے، سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں نا، اس سے وہ ذرا لے کر لگاؤ تو کھانے پہ لگاؤ، دیکھ لو گے، لیکن مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ کیوں مانیں گے؟ ہمارے نبی نے کہا جو حق کے علاوہ کوئی بات نہیں بولتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا اور کیا فرمایا؟ اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال کرنا چاہتا، اس میں شریک ہونا چاہتا، اسی لیے اس بدو کو اور لونڈی کو لے کر کے آیا تاکہ یہ دونوں جب بسم اللہ نہیں کہیں گے تو اس میں شریک ہو جائے۔
آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، دیکھو قسم کھا کر کے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، قسم کھا کرتا ہمیں یقین ہوتا کہ بغیر قسم کھائے بھی آپ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں آپ، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں بندھا ہوا ہے، پکڑا۔ تو ہمارا یقین ہے کہ اگر ہم بسم اللہ نہیں کیے اور بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیے تو شیطان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی خبر دیں ہمیں اسے مان لینا ہے، ہماری عقل میں آئے یا عقل میں نہ آئے، ہم سمجھ سکے یا ہم نہ سمجھ سکے، لیکن ہم مانتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے اللہ کے رسول سے اللہ کا رسول ماننے میں؟ کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا ہے، شریعت کا حصہ قرار دیا ہے، اس کے کرنے کا حکم یا اجازت دی ہے، ہم اس کو جائز اور حلال اور مشروع سمجھتے ہیں، اس کو حرام نہیں سمجھتے، چاہے وہ کیا ہو، ہماری سمجھ میں آئے یا ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہے کہ نہیں؟ جس چیز کو اللہ کے رسول نے جائز کہہ دیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو حرام نہیں کر سکتی۔ اب مثال کے طور پر آج جو بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے، ایک سے زائد شادی کرنا، ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک شخص دوسری بیوی لے آلے، پورے علاقے اور پورے محلے کے اندر اس کے خلاف باتیں شروع ہو جائیں گی، اور وہی زنا کر کے آئے تو کوئی نہیں بات کرے گا اس کے خلاف، ہے کہ نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے ہاں ایک جائز کام جسے اسلام نے جائز قرار دیا ہے اس کو اتنا برا سمجھا جا رہا ہے، لیکن اسلام اللہ کے رسول نے جائز کہا کہ نہیں کہا؟ ہم اس کو حق مانتے ہیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہمارا نقصان اس میں، اگر فائدہ نہ ہوتا تو اسلام اس کو جائز نہیں قرار دیتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا اسلام ہمیں حکم دے ہم اسے مانتے ہیں، اور جس چیز سے منع کر دے ہم اس سے رک جاتے ہیں، جس چیز سے منع کر دے ہم اس سے۔ مثال کے طور پر اسلام نے کیا کہا؟ سود کا لین دین نہ کرو، لیکن کتنے لوگ ہیں جو کہاں سے فکس ڈپوزٹ کرا کر کے آئے ہیں، جی سود لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں، کہاں اللہ کے رسول کی بات مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس میں ہمارا بڑا فائدہ ہوتا ہے، ہم 10 لاکھ جمع کر دیے ہیں، ہر مہینے ہم کو اتنے ہزار ملے، ہمارا خرچہ چل رہا، ہمارا پیسہ بچا ہوا، ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ سود کے 72 سے زائد درجے ہیں، سب سے ہلکے درجے کا سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کی بڑا گناہ ہے، سب سے ہلکے درجے کا سود، آپ نے بیان فرمایا ہے نا۔ تو سود میں ہمیں چاہے جتنا فائدہ نظر آئے، جھوٹ میں چاہے جتنا فائدہ نظر آئے، رشوت میں چاہے جتنا فائدہ نظر آئے، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، بے پردگی سے روکا ہے، ہمیں ماننا پڑے گا کہ پردہ کیا ہے، حق ہے، اور بے پردگی کیا ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، چاہے ہمارے سمجھ میں آئے یا ہمارے سمجھ میں نہ آئے۔ تو تیسری چیز اللہ کے رسول ماننے میں کیا ہے کہ جس چیز سے منع کر دے ہمیں اس سے رک جانا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے میں ساتھیوں یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب ایک بار اپنے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ وہ اذان مسجد کے اندر ہو رہی تھی، ایک جوان مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، وہ نکل کر جانے لگا، کہا اللہ کے بندے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے کوئی نہ نکلے، یہاں تک کہ اللہ یہ کہ اسے دوبارہ واپس آ کر کے نماز پڑھنی ہے، یعنی وضو کرنے کسی قضاء حاجت کے لے گیا۔ وہ کہا نہیں مجھے کام ہے، میں آگے بڑھ کر کے نماز پڑھوں گا، چلا گیا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں مجھے خطرہ تھا کہ یہ ہم نے اسے اللہ کے رسول کی حدیث آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، لیکن یہ مان رہا ہے، مجھے شبہ ہوا کہیں اس کے ساتھ۔ کہا میں نماز سے فارغ ہوا، تھوڑی دیر میں یہ خبر آئی
کہ وہ شخص اپنے جانور سے گر پڑا، اس کا پیر ٹوٹ گیا، اس کا پیر ٹوٹ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جس سے منع کریں، ہلکا لینا، ایزی لینا، یہ بڑے خطرے کی بات ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں خطرے مبتلا نہیں کرتا، ہمارے اوپر اللہ کر رہا ہے، ہمیں چھوٹ دے رہا ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ نماز ہم کیسے پڑھیں گے؟ جیسے ہمارے نبی نے نماز پڑھی۔ حج ہم کیسے کریں گے؟ جیسے ہمارے نبی نے بتلایا ہے۔ روزہ ہم کیسے رکھیں گے؟ جیسے ہمارے نبی نے۔ اب کوئی آدمی کہے جیسے ہمارے یہاں عشاء کی نماز کیا رکعت پڑھتے ہیں بھائی آپ لوگ؟ جی عشاء کی رکعت کیا رکعت پڑھتے ہیں؟ عشاء فرض 4 رکعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور سنت 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمارے آپ کے ہاں مشہور ہے کہ عشاء کی رکعت 17 رکعت ہے نا، عشاء کی نماز مشہور ہے نا، 17 رکعت۔ وہ کہاں سے آئی بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے؟ 17 رکعت کہاں سے آئی؟ آپ نے فرض اور سنت کے ایک سنت غیر مؤکدہ، یعنی نماز سے پہلے 2 رکعت آپ پڑھیے، فرض نماز سے پہلے فرض نماز پڑھیے 4 رکعت، 2 رکعت سنت ہے اور وتر ہے بس۔ وتر آپ 1 رکعت پڑھیے، 3 پڑھیے، 5 پڑھیے، لیکن آپ کہیے کہ ہاں بھائی 4 رکعت پہلے سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے نا، پھر 4 رکعت فرض ہے، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، پھر 2 رکعت نفل ہے کہ نہیں ہے، پھر 3 رکعت وتر ہے، پھر 2 رکعت بیٹھ کر کے نفل۔ یہ کہاں سے لیا بھائی؟ کہیں کسی حدیث میں ہے؟ کہیں قرآن میں ہے؟ کسی امام نے لکھا ہے؟ بتاؤ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، کس نے لکھا ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو 4 رکعت ہوتی تھی اور 2 رکعت جا کر کے آپ سنت پڑھا کرتے تھے، اور ہم نے کتنا بنا دیا اس کو؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں بہت سے لوگ نماز پڑھنا چاہتے لیکن نہیں پڑھتے، 17 رکعت کتنی دیر تک پڑھتے رہتے، سوچتے ہی نہیں سوچتے 17 رکعت پڑھنے میں کتنی دیر تک، کتنی دیر پڑھیں گے ہم، لیکن نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں لوگ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نماز چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ تو نماز کوئی بھی عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، ہم کیسے کریں گے؟ جیسے ہمارے نبی نے کیا۔ ہم اس سے آگے، آپ نے ظہر کی نماز فرض کیا رکعت پڑھی ہے؟ 4 رکعت پڑھی ہے۔ اگر ہم 5 رکعت پڑھیں تو کیوں بھائی؟ نماز ہی پڑھ رہے ہیں، کون برا کام کر رہے ہیں؟ کوئی گناہ کام کر رہے ہیں؟ لیکن گناہ کیا، اس کو آدمی جائز سمجھے تو کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کو اللہ کا نبی نہیں مانا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا رَضِيتُ بِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نہیں پایا گیا، ہم نے اللہ کے رسول کو نبی نہیں مانا۔ جب ہم نے نبی مان لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عبادت اللہ کی جائے گی، اور طریقہ کس کا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ تو ساتھیو، یہ کلمہ بڑا عظیم ہے، کون؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اس کلمے کو سمجھنا، اس کو یاد رکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے یہ 3 چیزیں کر لی، اس کلمے کو سمجھ گئے، ہم نے اسے یاد رکھا اور اس کے مطابق عمل کر لیا، تب تو ہم قبر کے اندر جواب دے پائیں گے، ورنہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کلمے کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی قبر کی منزل آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر و احسن جزا۔ سامعین و سامعات اور حاضرین مجلس، الحمدللہ یہ افطار سواری درس تھا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ہم تمام کو عطا فرمائے۔ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ وقت پر ہی آئیں اور